بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے درخت کی بات کر رہے ہیں جسے گونگا درخت کہا جاتا ہے، اور یہ درخت اسرائیل میں کاشت کیا جا رہا ہے، انڈیا میں، افغانستان میں۔ اور کیوں کاشت کیا جا رہا ہے؟ اسے گونگا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سا درخت ہے؟ خواتین و حضرات، یہ ایسا درخت ہے جس کے کئی نام ہیں۔ اسے شجر یہود بھی کہا گیا، اسے لائسیوم بھی کہا گیا، باکس تھورن اور ڈیزرٹ تھورن بھی کہا گیا، اور عربک جو نام ہے غرقد ہے اس کا۔ یہ جو شجر غرقد ہے یہ ایک جنگلی درخت ہے، اور یہ بشی اور تھورنی ٹائپ ہے، یعنی خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسرائیل میں باقاعدہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے اس درخت کو اگانے کے لیے، اس درخت کو کاشت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ملبوسات اور دیگر اشیاء پر اس کی تصاویر بنا کر اس کو سیل کر کے فنڈ ریزنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ اس درخت کی کاشت زیادہ سے زیادہ کی جا سکے۔ خواتین حضرات، ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ جب یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا تو اس کے بعد پوری پہاڑیوں پر یہ شجر غرقد جو ہے وہ کاشت کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے تھوڑے سے قدم جمائے افغانستان میں تو وہاں بھی خاموشی کے ساتھ اس درخت کی کاشت کی گئی۔ اور انڈیا تو پھر آپ جانتے ہیں انڈیا ہے، انڈیا کو بھاری رقوم دے کر یہ ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ اپنے جتنے بھی ڈیزرٹ ہیں، جتنی بنجر زمینیں ہیں، وہاں شجر غرقد جو ہے اس کو کاشت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس ضمن میں ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کی طرف جانا پڑے گا۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے 5207۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، ان کا صفایا کریں گے، اور یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، لیکن وہ پتھر اور درخت پکار اٹھیں گے، اے مسلمان، اے عبداللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک درخت ہوگا جو نہیں بولے گا، یعنی وہ ان کو پناہ دے گا، وہ ہے غرقد، کیونکہ یہ یہود کا درخت ہے۔ خواتین و حضرات، فلسطینی علماء اکرام کا خیال ہے کہ اسرائیل کی بڑے پیمانے پر غرقد کی کاشت جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی اس پیش گوئی کا پیش خیمہ ہے، اور لگتا ہے کہ یہ پیش گوئی جلد پوری ہونے والی ہے۔ یہودی جو ہیں وہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہودی جو ہیں وہ اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کے اسکالرز، ان کے ریسرچر جو ہیں قرآن و حدیث پہ ریسرچ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے ہیں، اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرنے کے لیے بھی وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہودیوں نے حدیث مبارک پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا مقدس درخت اور پاسبان شجر قرار دے دیا اور اس کی کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے، ان کا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک حرف جو ہے وہ پورا ہوگا اور ہر قیمت پر پورا ہوگا۔ اسرائیل کی ایک وزیر اعظم تھی جس کا نام گولڈا مائر تھا، اس نے ایک دفعہ ایک بہت بڑا فیصلہ اپنی قوم کے لیے کیا تھا، ایک دفاعی جو معاہدہ ہے وہ کیا تھا، اور وہ اس بیس پر کیا تھا کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارک پڑھی تھی۔ اس نے بعد میں جا کر انکشاف کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ اخذ کیا تھا، اور یہ بہت بڑا فیصلہ میں نے معاہدہ جو ہے یہ میں نے کیا تھا۔ خواتین و حضرات، اسرائیلی حکومت پچھلے تقریباً 40 برس سے غرقد کی شجر کاری کر رہی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک تقریباً 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے گئے ہیں۔
اب اس کے بعد کتنے لگے ہوں گے یہ علیحدہ بات ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا یہ باعث ندامت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تو ہمارے دین کا بھی مطالعہ کریں، اسلام کا بھی مطالعہ کریں، قرآن و حدیث سے بھی اپنے لیے راہ عمل اختیار کریں، اور مسلمان جو ہے اس سے استفادہ نہ کریں۔ مسلمان صرف اپنے اسلاف کی باتیں کر کے ہی خوش ہوتا رہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن والے نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ایک اور بڑی اہم بات جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو ہر جگہ ٹھکرا دیا گیا، بے سر عثمانی کا عالم تھا ان کا، تو مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں ان کو پناہ دی کہ یہ اہل کتاب ہے۔ اور ماضی کا مسلمان حیران تھا، اس حدیث کے حوالے سے حیران تھا کہ یہ کمزور ناتواں لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کیسے جنگ کریں گے؟ ان کے پاس تو قوت ہی نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کیسے جنگ کریں گے؟ جو پیش گوئی ہو رہی تھی۔ اور آج کا مسلمان بھی حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ طاقت، اسرائیل کی جو طاقت ہے، جو اس کی طاقتور پوزیشن ہے، اور مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے، آپس میں کیسے جنگ ہم کر سکیں؟ دونوں طرف سے یہ پریشانی ہے، یعنی ماضی کے مسلمان بھی پریشان تھے اور آج کے۔ خواتین و حضرات، ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، اور اللہ کے فرمان پہ غور ہم نہیں کرتے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا نہ ہمت ہارو، نہ غم کرو، اور تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے اگر سچے مومن ہو۔ سورہ آل عمران۔